هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتی والسر الساری فی سائر الاسماء والصفات. آج عزیزم مولانا شفیق نے دعوت دی کہ شہدائے کربلا کے عنوان سے ایک محفل منعقد کی گئی ہے، آپ آگے اظہار خیال کریں. مولانا صاحب خود بھی اچھی تقریر کرتے ہیں، تو میں نے کہا آپ خود ہی کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ہر جمعے کو کرتا ہوں، کوئی نیا بندہ کرے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ چند گزارشات اس موضوع کے متعلقہ جو احباب موجود ہوں گے ان کے سامنے پیش کروں گا. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم کا لغوی مطلب آپ سب درس نظامی کے طلباء ہیں، مفعول ہے محرم یحرم. محرم حرمت والا یا عزت والا. کون سا مہینہ کہلاتا ہے؟ حرمت والے جو 4 مہینے کہلاتے ہیں، تو محرم اس میں سے ایک ہے. محرم اس میں سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. ایک تو محرم کی اپنی اہمیت ہے، اور ایک محرم کے 10واں دن عاشورہ، عربی میں عاشرہ عاشورہ کہتے ہیں 10 کو، 10ویں دن کو، وہ بھی اپنی اہمیت رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ میں، چونکہ 2 بڑے واقعے اس مہینے میں ہوئے ہیں، تو جب محرم کی حرمت بیان کی جاتی ہے، عاشورہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو لازماً ہے کہ یہ 2 واقعات زیادہ بیان کیے جائیں، تذکرہ زیادہ بیان کیا جائے، تاکہ عوام کے سامنے، امت کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے اسلامی تاریخ کے وہ شخصیات جن کی قربانی، جن کی کوششوں، جن کی جد و جہد ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے، اور دین کی تعمیر و ترقی کے لیے وہ بڑی کیا تھی؟ بڑی کارگر تھی، اور دین کی تعمیر و ترقی میں بڑی اثر انداز ہوئی. ایک تو محرم کے شروع میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور محرم کی 10 تاریخ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی کیا ہے؟ شہادت ہے. محرم حرمت والا مہینہ ہے، اور عاشورہ 10 دن جو ہیں، مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے 10ویں دن، محرم کا جو 10واں دن ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضور نے دیکھا کہ یہودی جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو 10 تاریخ کو وہ روزہ رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. تو جب پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم پر، موسیٰ علیہ السلام پر بڑی ایک نعمت کی تھی، رحمت کی تھی، احسان کیا تھا. وہ یہ کیا تھا کہ فرعون کی غلامی سے آزادی دلوائی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا. تو اب ہم ان کے شکرانے کے طور پر یہودی قوم نے کہا کہ ہم بھی رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا نحن احق بہ منکم، نحن احق بموسیٰ منکم، میں موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں تمہاری بنسبت، تمہاری بنسبت. تو حضور نے فرمایا کہ ہم بھی 9-10 محرم کا کیا رکھیں گے؟ روزہ رکھیں گے. تو پھر صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ 10 کو تو یہودی رکھتے ہیں، 10 کو تو کیا رکھتے ہیں؟ یہودی رکھتے ہیں. تو حضور کی حدیث بھی کہ لا تشبہوا بالیہود والنصارى کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہودی اور نصرانیوں کی تشبیہ ان کے جیسا مت بنو، ان جیسا نہ کرو. تو حضور نے فرمایا کہ اگلے سال میں 9-10 کا رکھوں گا. کس کا رکھوں گا؟ پھر حضور کا وصال ہو گیا، حضور اگلے سال بقید حیات نہیں تھے. تو پھر اس حکم ملتا ہے کہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو 10 کا بھی رکھ سکتا ہے، مستحب ہے. رکھنا چاہے 9-10 کا بھی رکھ سکتا ہے، 10-11 کا بھی رکھ سکتا ہے. تو بڑی فضیلت والی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوم یوم عاشورہ، عاشورہ کا جو روزہ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ احتسب ان یکفر السنۃ الماضیہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. نفلی روزہ اس وقت بنتا ہے، نفل جو ہوتی ہے وہ فرض کی تکمیل ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ نفل کس لیے ہوتا ہے؟ فرض کی تکمیل ہوتا ہے. جس طرح ایک عمارت ہے، اس کی بنیادیں ستون اور پلر ہوتے ہیں.
دیواریں ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو پینٹ کیا جاتا ہے، خوبصورت نقش و نگار کیا جاتا ہے، یہ اس کے حسن کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اس طرح عبادات کے اندر کچھ عبادتیں فرض ہوتی ہیں اور کچھ نفل ہوتی ہیں، اور نفل عبادات کس لیے ہوتی ہیں؟ فرائض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں۔ کس کے لیے ہوتی ہیں؟ فرائض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں۔ تو عاشورہ کا روزہ، عاشورہ کے دن کا روزہ بڑا فضیلت والا ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ رکھیں تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، نہیں رکھتے تو اس دن کا احترام ضرور کریں، اس دن کا احترام ضرور کریں۔ کس وجہ سے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھ کے اس دن کو عزت دی۔ پھر ایک بڑا واقعہ بھی ہوا، کربلا کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسلامی تاریخ میں 61 ہجری کو پیش آیا۔ اس وجہ سے تاریخی اعتبار سے بھی اس کی حیثیت کیا ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے کہ جب بھی 10 محرم آتا ہے تو کربلا ضرور یاد آتی ہے۔ پھر حضور کی ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وسع علی اہلہ عاشورہ یوم عاشورہ، جس نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کی، کھانے پینے میں ان کو زیادہ اچھا سے اچھا کھلایا، اچھے سے اچھا پلایا، تو حضور نے فرمایا کہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر اس نے اس نیت سے کھلایا کہ یہ عاشورہ کا دن ہے، اس کو میں عزت دے رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے کھانے پینے میں وسعت کی، تو پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے۔ پھر تیسری بات محرم کے متعلقہ ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلقہ ہے، آپ کے رفقا کی شہادت کے متعلقہ ہے۔ جب بھی شہادت امام حسین آئے گا اس پر تذکرہ کیا جائے گا، تو اگر ہم اس واقعات کو نہ دیکھیں کیا ہوا، ہم واقعات کو اگر نہ دیکھیں، کوئی کہے مجھے فلسفہ شہادت امام حسین سمجھاؤ، کوئی کہے مجھے کربلا کا واقعہ آسان انداز میں سمجھاؤ، میں تاریخی واقعہ بڑے لمبے ہیں، بڑے 300-400 صفحات میں نہیں پڑھ سکتا کہ کس طرح مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ سے مکہ آئے، مکہ سے کوفہ کی طرف گئے، وہاں سے کرب و بلا میں آئے، 10 دن رہے، بھوکے پیاسے رہے، تپتے صحرا میں، ان پر ظلم و ستم ہوا، سب کچھ ہوا، 72 جانیں قربان کی۔ آسان الفاظ میں اگر کوئی کہے مجھے کربلا سمجھا دیا جائے کہ کربلا کیا تھا، کردار حسین کیا تھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس کا عمومی طور پر جو نام رکھا جاتا ہے لازمی نہیں ہے کہ اس نام کے جو معنی پائے جاتے ہیں وہ اس بندے میں بھی پائے جائیں، اس میں علم ہوتا ہے، صفت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ کیا بولتے ہیں؟ امام حسین، فلسفہ شہادت امام حسین، یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ فلسفہ شہادت امام حسین کیا ہے؟ فلسفہ ظاہر سی بات ہے، فلسفی، اس کا مطلب ہوتا ہے جب بھی آسان الفاظ میں جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں کیا، کیوں، کیسے اور کب سے سوال کریں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی فلسفی جاننا چاہ رہے ہیں۔ کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ کسی بھی چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں فلسفہ نماز، فلسفہ زکوٰۃ، فلسفہ شہادت حسین، فلسفہ شہادت حسین، کہ امام حسین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی اور کیا وجوہات بنی۔ جب کوئی بندہ ان سارے امور کو جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلسفہ شہادت حسین جاننا چاہتا ہے۔ اب حسین عربی کا لفظ ہے، کس کا لفظ ہے؟ عربک ورڈ ہے، حسن سے اس میں تصغیر ہے حسین، آپ نے نحو میں پڑھا ہوگا، رجل سے رجیل، قریش پڑھا، خالد سے خلید۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیوٹیفل، خوبصورت۔ حسین کا لغوی مطلب اس میں تصغیر ہے، بعض اوقات اس میں تصغیر توہین کے لیے ہوتی ہے اور بعض اوقات عزت دینے کے لیے ہوتی ہے۔ کس کے لیے ہوتی ہے؟ عزت دینے کے لیے ہوتی ہے، پیار دینے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے پہلے صاحبزادے کا نام حسن رکھا، دوسرے صاحبزادے کا نام حسین رکھا۔ پہلے کا مطلب خوبصورت تھا اور دوسرے کا مطلب چھوٹا پیارا خوبصورت تھا، پیارا چھوٹا خوبصورت تھا۔ حسین کا مطلب کیا ہے؟ پیارا ہنسی بندہ، پیارا ہنسی۔ فلسفہ حسین کیا ہے؟ حسینی کردار کیا ہے؟ حسینی کردار سراپا حسن و جمال ہے، کیونکہ حسین کا مطلب کیا ہے؟ حسین۔ نام رکھنے والے کون ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھ کر پھر کہتے ہیں کہ حسین الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو کیا کہنا تھا کہ جو مجھ میں ہے وہ اس میں ہے، اس میں جو تم جرت و بہادری دیکھو، جمال دیکھو، کمال دیکھو، علم دیکھو، جو سب کچھ تم دیکھو گے، جو بھی جمال اور خوبی جو تم حسین میں دیکھو گے وہ مجھ سے ہوگی، میری ہی عطا کردہ ہوگی۔ اور حضور کی تربیت کا اثر تھا، قال حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ حسین حضور کے نواسے تھے، لیکن حضور سب کو پتہ تھا نواسے ہیں، یہاں خاص وصف کا اظہار کر رہے تھے کہ حسین کی تربیت میں نے کی ہے، نام میں نے رکھا ہے، گھٹی میں نے دی ہے، گھٹی میں نے دی ہے، پالا میں نے ہے، پالا میں نے ہے، ظاہری حسن بھی اس کے اندر میرا ہے اور باطنی حسن بھی میرا ہے۔ ظاہری حسن تو تم دیکھ رہے ہو، باطنی حسن وقت آنے پر دیکھو گے۔ یہ وہی حسین ہے جن کی والدہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا، فمن احبھا احبنی، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، فمن ابغضھا ابغضنی، ہو کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ یہ وہی حسین ہیں جن کے جد امجد مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، دروازہ علی ہے۔ غدیر خم پہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم والی من والہ وعادی من عاداہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا سے مطلب کیا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ علی کی محبت نہ ہو۔ جس کا میں محبوب ہوں اس کا محبوب کون ہے؟ علی ہے۔ جس کا میں محبوب ہوں اس کا محبوب کون ہے؟ علی ہے۔ اللہ تو اس سے پیار کر جو علی سے پیار کرتا ہے، اللہ تو اس سے نفرت کر، تو اس کو اپنا دشمن بنا دے، جو علی سے نفرت کرتا ہے علی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ حضور کی دعا قبول ہوئی، نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حسن حسین نے کہا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت میں نوجوانوں کے یہ دونوں سردار ہیں، جنتی ہیں۔ کیا یزید کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جنتی ہیں؟ 70 کے لیے ہزاروں کا لشکر کس لیے بھیجا؟ کیا ابن زیاد کو پتہ نہیں تھا؟ کیا خولی اور شمر کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا۔ سلطان باہو نے کہا کہ مسئلہ سارا یہ تھا کہ ان کا نفس بھی بھرا تھا، ان کا پیٹ بھی بھرا تھا۔ اگر بھوکے ہوتے، یزید اسلام کے نام پہ ہی ملا تھا، شمر کو بھی، ابن زیاد کو بھی، خولی کو بھی، جو ہزاروں کا لشکر 70 سے لڑنے آیا تھا۔ ہزاروں کا لشکر کس سے لڑنے آیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت تک کہا مجھے جانے دو، میں لڑنا نہیں چاہتا، میں لڑنا، یا یزید اپنے آپ کو سچا کہتا ہے تو مجھ سے بات کرا دو، اپنا سچا ہونا، اپنا نیک ہونا اور اپنا اس منصب کا اہل ہونا ثابت کر لیں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا۔ یزید کیسے ثابت کرتا؟ وہ تو حقدار ہی نہیں تھا، وہ تو حقداری نہیں تھا، اپنے ظلم اور فسق و فجور کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو لڑنا پڑے گا۔ آخری وقت تک آپ کے 3 سے 4 خطبے کربلا میں ہوئے ہیں، آخری وقت تک آپ نے خطاب کیا اور آپ نے انہیں کہا کہ لڑنا، خون میں بہا دوں گا، پوری عمر ذلیل تم ہوگے، خون میرا بہہ جائے گا۔ بظاہر تو تم سمجھ رہے ہو ہم نقصان میں ہیں، ہم نقصان میں نہیں، ہم نقصان میں، بظاہر تم سمجھتے ہو کہ ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، وہ نہیں مٹ سکتا۔ ان نشانیاں کول ابتر ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے، ہمارا نام و نشان، ہمارا تذکرہ، ہمارا ذکر نہیں مٹ سکتا۔ اس حرکت کی وجہ سے تم اپنے آپ کو ذلیل کرو گے۔ وہ نہیں مانے، نفس کا شکار ہو گئے، نفس کی سرکشی کا شکار ہو گئے۔ خاندان اہل بیت کے افراد کو شہید کیا گیا، تپتے صحرا میں ان کے لاشیں پڑے رہے، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرے، ٹوٹے۔ وہ خاندان نبوت تھا، شکوہ شکایت کی ایک بات بھی نہیں کی۔ وہ تسلیم و رضا کے پیکر تھے، وہ تسلیم و رضا کے
اگر سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہم دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو حسین صبر بھی کر رہے تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے۔ پھر رب کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو میری راہ میں قربان ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں تمہیں پتہ نہیں، وہ زندہ ہیں تمہیں پتہ نہیں۔ رب فرماتا ہے حسین شہید بھی ہوئے۔ حسین کیا ہوئے؟ شہید بھی ہوئے۔ شہید کا مطلب بھی عربی کے اندر ایک شہید کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا۔ کیا ہونا؟ جب ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اللہ معاف کر دے ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، اور جو اس جنازے میں ہمارے ساتھ حاضر ہیں، جو اس زمانے میں ہمارے ساتھ حاضر ہیں۔ قرآن میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کی موت آئی؟ تو شہادت کا ایک مطلب حاضر ہونا بھی ہوتا ہے۔ کہاں حاضر ہوتا ہے؟ وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ شہید کا ایک مطلب حاضر ہونا بھی ہوتا ہے۔ کہا کون حاضر ہوتا ہے؟ کہا مشہود بالملائکہ، فرشتے جماعت کی صورت میں اس کو رب کے حضور لے کر جاتے ہیں، فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، فرشتے اس کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ہوتے ہیں۔ تو کردار حسین کیا ہے؟ صبر و استقامت۔ صبر و افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، حضور نے فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمراں کے سامنے، ظالم حاکم کے سامنے کہا جائے کہ تو ظالم ہے، کہا جائے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ افضل ترین جہاد ہے، حسین اس کا عملی نمونہ ہے، سیدنا حسین اس کا عملی نمونہ ہے۔ تو میں مختصر سی بات کروں گا۔ میں کہتا ہے کسی کو ہم لمبی تفسیر نہ بتائیں، وہ چاہتا ہو کہ ہم حسینی کردار بھی یاد کریں اور کربلا میں کیا ہوا وہ بھی ہمیں یاد رہے، وہ بھی ہمیں پتہ رہے۔ تو حسین کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورت۔ حسین کا مطلب کیا ہے؟ کردار حسین خوبصورت ہے، عمل حسین خوبصورت ہے، حیات حسین خوبصورت ہے، جرت حسین خوبصورت ہے، حسین کی بہادری خوبصورت ہے، حسین کا صبر و رضا خوبصورت ہے، حسین کا تسلیم و رضا خوبصورت ہے، حسین کا قربان ہونا خوبصورت ہے۔ بعض لوگ مشورے دیتے ہیں کہ امام حسین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کو کہا جائے کہ امام حسین قرآن کے بھی ماہر تھے، حدیث کے بھی ماہر تھے، فقہ کے ماہر تھے۔ تم نے قرآن و حدیث کسی مولوی سے پڑھا ہوگا، انہوں نے اپنے نانا اور والد صاحب سے پڑھا ہے۔ ان کے نانا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے والد سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو برائے مہربانی ان کو مشورے نہ دو، وہ جانتے تھے کہ بہتر کیا ہے، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، راہ عظیمت کیا ہے، راہ حق کیا ہے، کیا چیز قربان کرنی ہے، جان قربان کرنی ہے، مال قربان کرنا ہے، اولاد قربان کرنی، انہوں نے کر کے دکھایا۔ حسین کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، حسین کے عمل کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، سیدنا حسین کے عمل کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ وہ مجتہد تھے، وہ صحابی تھے، وہ مولا علی کے پڑھے ہوئے تھے، اکابر صحابہ کی صحبت میں رہے تھے، سیدہ فاطمہ سے فیض لیا تھا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ وہ شرعی مسئلے تم اور مجھ سے بہتر جانتے تھے۔ یہ مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اپنی علمی قابلیت دیکھو۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوگی تو سمجھ لینا کہ وہ امام المفسرین بھی تھے، امام المحدثین بھی تھے، امام الفقہاء بھی تھے، امام المجتہدین بھی تھے، شریعت کے بھی امام تھے، شریعت کے بھی امام تھے، طریقت کے بھی امام تھے، امام کل تھے۔ تو اپنی زبان سنبھالو، ہوش کے ناخن لو، اپنا علم اور ان کے علم کو دیکھو اور پھر بات کرو۔ آسان الفاظ میں حسینی جد و جہد کیا تھی؟ حسن و جمال والی جد و جہد تھی۔ کردار کیا تھا؟ حسن و جمال والا تھا۔ وہ کربلا، کرب و بلا کیا تھی؟ کرب اور کربلا جو کہتے ہیں یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ کرب کہتے ہیں عربی کے اندر تکلیف کو، اور بلا کہتے ہیں کہ مصیبت کو، بلا کہتے ہیں کہ مصیبت کو۔ کربلا میں کیا ہوا؟
کربلا میں وہی کچھ ہوا جو اس کربلا کا نام تھا۔ وہاں کرب بھی تھی، وہاں بلا بھی تھی۔ کرب کے پہاڑ ڈھائے گئے، 70 کے مقابلے میں ہزاروں آئے، پانی بند کیا گیا، ان کی توہین کی گئی، ان کو قتل کیا گیا، ان کے لاشیں کی بے حرمتی کی گئی، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ کرب بھی تھا، بلا بھی تھی، مصیبت بھی تھی، تکلیف بھی تھی۔ دیرا کون تھا؟ کلمہ گو مسلمان یزیدی لشکر والے۔ سیرا کون تھا؟ حسین اور اس کا خاندان۔ ذلیل اور رسوا کون ہوئے؟ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے یزید اور اس کے ساتھی ذلیل اور رسوا ہوئے۔ جو کرب و بلا میں انہوں نے تکلیفیں امام حسین ان کے رفقا کو دی، وہ سب بعد میں اس کا تک شکار ہوئے، وہ ذلیل اور رسوا ہو کے مرے۔ اور کردار کس کا زندہ رہا؟ حسین کا زندہ رہا، سیدنا امام حسین کا زندہ رہا۔ ان کی یاد زندہ رہی، ان کی باتیں زندہ رہی، ان کا پیغام زندہ رہا، ان کا نام زندہ رہا۔ ہر گھر میں حسین نام کا بچہ موجود ہے، ہر گھر میں حسین نام کا بچہ موجود ہے۔ کسی گھر میں یزید، شمر اور خولی نام کا موجود نام بھی زندہ ہے، پیار بھی زندہ ہے۔ جب بھی سیدنا امام حسین کا نام لیا جائے گا، چھوٹا سا بچہ، اس کو ہو سکتا ہے اپنے دادا، پڑ دادا، جڑ دادا، سکڑ دادا کا پتہ نہ ہو، اس کا نام لیا جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سیدنا امام حسین کا جب نام لیا جاتا ہے تو فوراً اس کا دل خوشی سے، عقیدت سے کھل جاتا ہے کہ محبت رب ڈالتا ہے۔ کون ڈالتا ہے؟ کردار حسین بھی زندہ ہے، کردار حسین بھی زندہ ہے۔ اور کردار حسین کیا ہے؟ جرأت و بہادری۔ کردار حسین کیا ہے؟ صبر و استقامت۔ کردار حسین کیا ہے؟ کردار حسین کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت پر عمل، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نمازیں بھی رب تیری، میری زندگی بھی تیری، میری موت بھی تیری، میری حیات بھی تیری، میرا سب کچھ تیرا، کیونکہ تو میرا خالق، مالک اور رازق ہے۔ کردار حسین یہ ہے۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ پیغام کربلا صبر و استقامت کا ہے، رب کے حضور قربانی کا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن میں جو کچھ پڑھا، عمل کر کے اس کو دکھایا، عمل کر کے اس کو دکھایا۔ آپ کی زندگی، آپ کی زندگی کے جملہ پہلو، آپ کے رفقا، پوری تاریخی کتب میں کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار بھی رب کے حضور شکوہ شکایت کی ہو کہ رب مجھے صبر عطا کرنا۔ یہ وہی حسین تھے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گیا، حضور فرمایا کہ اللہم آتی حسین صبرا، اللہ میرے حسین کو صبر دینا۔ رب نے دیا بھی، رب نے، اللہ میرے حسین کو صبر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی مظلومانہ شہادت کے بارے میں حدیث کی کتابیں روایات سے بھری پڑی ہیں کہ آپ کی شہادت کے بارے میں پہلے بھی بیان کر دیا تھا، اور جس وقت آپ کی شہادت ہوئی اس وقت خواب میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدہ ام سلمہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اور بعض صحابہ کی اور کی روایات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت خواب میں دیکھا گیا، حضور پریشان تھے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا شہید تو شہادت حسین آنفا، ابھی میں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے۔ جو جتنا ٹف امتحان دے گا اتنا بڑا اس کو ثواب ملتا ہے، اتنا بڑا اس کو ریوارڈ ملتا ہے، اتنا بڑا اس کو اجر ملتا ہے۔ میں اور آپ اکثر یہاں طلبہ بیٹھے ہیں، کردار حسین کیا ہے کہ علم دین سیکھا، عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا بھی۔ علم دین، قرآن و حدیث سیکھا، قرآن و سنت سیکھی، دین سیکھا، عملی اعتبار سے اس کا اظہار کیا۔ علم احسان اپنے نانا سے اور اپنے والد سے سیکھا، عملی طور پر اس کا اظہار کیا۔ رب کی محبت اپنے والد اور اپنے نانا سے سیکھی، اپنے والدہ سے سیکھی اور عملی طور پر اس کا اظہار کیا۔
اسی وجہ سے حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی تذکرہ کیا جائے گا تو یہ ضرور کہا جائے گا کہ بہادروں کے سردار بھی حسین ہیں، جرت مندوں کے سردار بھی حسین ہیں، صابرین کے سردار بھی حسین ہیں، شاکرین کے سردار بھی حسین ہیں، علماء کے سردار بھی حسین ہیں، مفسرین کے سردار بھی حسین ہیں، محدثین کے سردار بھی حسین ہیں، مجتہدین کے سردار بھی حسین ہیں، اور سب سے بڑھ کر شہداء کے سردار بھی حسین ہیں۔ تو یہ حسینی کردار ہے۔ رب کریم ہمیں شہدائے کربلا کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے، ان کی تربت کو، ان کے قبروں پر مزید اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں، نور کی برسات کرے، اس کے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے، دین کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو اس میں غلطی کوتاہی بول چال میں ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔